يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وعدے دو پہر رن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھا میں رکاب تو تن کو سکینہ روتی تھی گردن کو السلام علیکم یا امیر المومنین. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. ابھی ابھی کوفے سے قاصد آیا یا امیر. کیا حسین قتل ہو گئے؟ نہیں، مگر آپ کے غلام حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے حسین کو گھیر لیا ہے. دریائے فرات پہ ہماری فوج کا قبضہ ہے. بہت اچھا کام کیا. اگر وہ ہماری تلوار سے بچ گئے تو پیاس کی شدت انہیں مار دے گی. کاش تم رومیوں کو اس طرح دھمکاتے جس طرح سے فرزند رسول کو دھمکاتے ہو امیر المومنین. ہند، تم کب امور سلطنت میں ٹانگ اڑانا بند کرو گی؟ کیا میں نے تم کو کوئی حکم دیا ہے جس طرح سے ملکہ روم دیتی ہے؟ تم صرف اپنے بندہ سے مشورہ کرو قتل حسین کے بارے میں. کسی کے اندر اتنی جرأت ہے جو مجھے حکم دے؟ تم جو میرے درباریوں کو مشورہ دیتے دیکھتی ہو وہ پوری ملت اسلامیہ کی بھلائی کے لیے قبول کرتا ہوں، سمجھی؟ جو حسین کی ضد کی وجہ سے داؤ پہ لگی ہے. اے یزید، تم ان کو اپنا ہمدرد اور ساتھی مانتے ہو جن کی آنکھوں پہ بکس کی پٹی بندھی ہوئی ہے. انہوں نے تمہاری روح، دل و دماغ کے اندر
رسول اور اہل بیت کے لیے بغض و عناد بھر دیا ہے. تم نے خود قتل حسین کا فرمان جاری کیا ہے. کیا حسین رسول کے نواسے نہیں؟ میری سمجھ میں سب بات صاف صاف آ گئی ہے. اللہ کی قسم کسی بھی قوم نے اپنے نبی کی آل سے بے وفائی نہیں کی. اللہ نے ان قوم کو ذلت عطا کی جنہوں نے ذات کے آگے سر جھکا دیا اور اپنے نبی کی آل سے بے وفائی کی. یا اہل الکوفہ، اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل مت کرو جس نے جھوٹ بولا اور دغا کیا حسین ابن علی سے. خدا کی قسم اگر تم حسین کے خلاف گئے اور ان سے جنگ کی تو اللہ تم لوگوں پر عذاب نازل کرے گا، دردناک عذاب جسے تم بھلا نہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو اگر تم صرف اپنے گھروں میں رہتے تو کیا موت سے بچ جاتے؟ جن کے موت کے پروانے جاری ہو چکے ہیں وہ یقیناً صحیح جگہ آئے ہیں، لیکن یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے تاکہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ باہر آ جائے اور واضح ہو جائے، کیونکہ دلوں کے راز صرف اللہ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سچ کہا ہے، مشکل وقت کے لیے تیار رہو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار ہے اور وہ تمہیں برائی اور عذاب کے شر سے بچانے والا ہے اور تمہارے معاملے کو بھلائی کی طرف موڑ دے گا اور تمہارے دشمنوں پہ کڑے عذاب نازل کرے گا اور تمہارے اوپر نازل ہونے والے امتحان کی جزا عطا کرے گا. میرے بابا کہاں ہیں؟ زوجتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. لله وإنا إليه راجعون. کو
ہر کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا بتاؤ میرے بابا کہاں گئے؟ ایسی جنا میرے بابا کہاں ہے؟ بتاؤ میرے بابا کہاں گئے؟ واہ حسینہ، میرے بابا کہاں ہے؟ واہ حسینہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام ہو میرے شہید بابا، سلام ہو آپ پر میرے پیاسے بابا، سلام ہو آپ پر میرے مظلوم بابا، تیرا سلام ہو آپ پر اور ان تمام شہداء پر جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔
شاید یہ زینب ہے، علی کی بیٹی۔ یہ کون ہے؟ تم ہم سے کیا چاہتے ہو ابن جوشن؟ کیا تمہاری ظلم اور بغض کی پیاس ہمارے خون سے بجھی نہیں؟ یہ علی ابن الحسین ہے، حسین وہ جن کو تم نے یہاں بلایا اور پھر دھوکہ دیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم نے صرف بچوں اور عورتوں کو چھوڑا ہے۔ بے شک مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، کیا تم اس کو مارنا چاہتے ہو؟ یہ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں شاید یہ لڑائی کے قابل نہیں۔ محمد اور علی کے بیٹے لڑائی سے منہ موڑنے والے نہیں، بزدل تو وہ ہیں جو اپنے حاکم یزید سے ڈرتے ہیں بجائے اللہ کے۔ اے شمر ہمیں بزدلی کا تانا مت دو۔ خاموش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ اے علی کی بیٹی، تمہاری آواز کو دبانا مشکل نہیں، مگر اللہ کی قسم میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ رک جاؤ، صبر کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ کیا تم ایک بیمار اور لاغر انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں تم کو قتل کروں گا۔ تو پھر مت رکو، تمام عرب کو جلد معلوم چل جائے گا کہ یزید کے سپاہی عورتوں اور بچوں کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ ان کا تعلق حسین سے ہے جو رسول کے نواسے ہیں، وہ حسین جس کو یزید کے باپ نے خود اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ مت رکو، آگے بڑھو، کیونکہ تم جیسے لوگ رسول کے نواسے اور ان کے پھول جیسے بچوں کو قتل کرتے ہوئے نہیں جھجکتے۔ تم آج اس بہن کے سامنے کھڑے ہو جو اپنے بھائی پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتی تھی، جو اس کی شہادت دیکھنے سے پہلے اپنی موت کی دعا کرتی تھی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کیا خبر ہے ارملا؟ ہم نے فتح حاصل کر لی امیر، مبارک ہو۔ امیر کی خواہش پوری ہوئی۔ امیر المومنین کا فرما بردار وفادار عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے۔ حسین قتل ہو گئے؟ باخدا آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ ہاں، حسین قتل ہو گئے۔ حسین قتل ہو گئے؟ خدا تم میرے لیے بہت بڑی خبر لائے ہو، اس کے لیے تم انعام کے حقدار ہو۔ یہ لو، حسین قتل ہو گئے۔ کھولی کہیے یا ابیر؟ چند سپاہی لو، سر حسین لو اور نخیلہ کے مقام پر ابن زیاد تک پہنچا دو۔ اگر وہ وہاں پہ نہ ملے تو کوفے کی طرف چلے جانا، وہ سر حسین کے لیے بہت بے چین ہے۔ میری بہن زینب، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، یاد رکھو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے، جس نے ہر چیز کو عدم سے خلق کیا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری بہن، میرے بعد میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، اور میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ جب بھی وہ پانی پئیں تو اپنے امام کی پیاس کو یاد کریں۔ مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا میری بہن۔
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सलाम हो आप पर मेरे प्यासे मसलूम बाबा। मेरा सलाम हो आप पर और उन तमाम शोहदा पर जो आपके साथ शहीद हुए। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी आंख आपकी मजलूमियत पे आंसू बहाती रहेगी, जब तक ये रात दिन का सफर चलता रहेगा। इसीलिए तुझे पाला था फातिमा ने, क्या बड़ा है धूप में लाशा मेरे हुसैन हुसैन। सरे हुसैन। जी अमीर। अरे हुसैन, तुम्हारे घर वाले आ गए या हुसैन। मैं तमाम कूफे वालों की आंखों में डर और खौफ भर दूंगा, समझे? जब वो तुम्हारे घर वालों को देखेंगे हुसैन कैदियों की तरह रस्सियों में बंधे हुए हाथ, तो निस्बते रसूल भी तुम्हारे घर वालों को बचा नहीं सकेगी हुसैन। ए मेरे प्यारे हुसैन, काश तुम मेरा इस्तकबाल करते जैसे तुम करते थे। ए मेरे प्यारे माजाए हुसैन। क्या ये वही कुछ नहीं जो हुसैन चाहते थे?
تم سب لوگ آرام سے اپنے نانا کے شہر میں رہتے تھے، تو یہاں کیوں آئے؟ بیوقوف لوگوں کے خطوط کی وجہ سے؟ خدا بیعت کرنا ہی بہتر تھا۔ اگر وہ مدینے میں ہی قیام کرتے تو کاش یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یتیموں کی مدد اور مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے جنت پاتے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل رسول میں خلق کیا اور عزت بخشی اور اپنی بے انتہا رحمت سے ہم کو طہارت بخشی۔ ہم جو یہاں آج قیدی ہیں بے شک وہی قابل عزت ہے۔ تم اپنا اور اپنے گھر والوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ واللہ شہادت ہم آل رسول کے لیے نعمت ہے۔ نعمت؟ تم اپنے بھائی کی موت کو نعمت کہتی ہو؟ اے ابن زیاد، اللہ نے ہمارے لیے شہادت مقرر کی۔ تم نے جو ہم پہ ظلم کیا وہ قریب تمہارے سامنے آ جائے گا قیامت میں، جب تمہارا حساب لیا جائے گا اور اس کی پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے جو تمام عالمین کا حاکم ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے میرے دل کو سکون بخشا تمہارے بھائی کے قتل سے اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اگر تمہاری آنکھوں کو حسین کے خون سے ٹھنڈک ملی تو جان لو کہ رسول اللہ کی آنکھیں حسین کی صورت دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی تھیں، وہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ تو پھر تم رسول کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بنت علی خاموش ہو جاؤ، جب قیامت آئے گی تب دیکھ جائے گا۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ کس طرح اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کی ناراضگی میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تم کون ہو؟ جواب دو، حاکم تم سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ یہ علی ہے، علی ابن الحسین۔ کیا اللہ نے علی کو قتل نہیں کیا؟ میرے بھائی کا نام علی اکبر تھا جس کو تم نے قتل کیا، اور اس کا حساب میں روز قیامت تم سے ضرور لوں گا۔ چپ ہو جاؤ، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ لائے ہو تم پر شمر، قتل کر دو اسے۔ او زیاد کے بیٹے، کیا تمہارا دل ہمارے خون سے بھرا نہیں؟ تم نے میرے والی، میری روح، میرے بھائی کو قتل کیا، تمام اولاد علی و رسول کو قتل کیا۔ کیا تم کو ہمارے عزیزوں کے خون سے قرار نہیں ملا جو تم اس کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ یا امیر، میری بات سنیے۔ میرے امیر، ان کو چھوڑ دو۔ میں قتل کر دوں گا اس کو تاکہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے، اس مرض کا خاتمہ اور اولاد رسول کا خاتمہ۔ امیر یہ پہلے ہی بیمار ہے، زیادہ نہیں جی سکے گا۔ کیا؟ میں تمہاری زندگی کو موت سے بدتر بنا دوں گا، سمجھے؟ اور بیماری سے شفا اللہ دیتا ہے۔ قید کر دو انہیں۔
اللہ کی قسم بے شک انہوں نے حسین کو قتل نہیں کیا سوائے اس لیے تاکہ انہیں ہر انسان کے لیے قابل عبرت بنا دیں جو یزید کی بدعمالیوں کے خلاف ہیں اور یزید ابن معاویہ کی بیعت سے انکاری ہوں۔ اے لوگوں، رسول کے گھر والے یزید کی قید میں ہیں، حق زہرہ کو ادا کرو اور ان پر ٹوٹ پڑو، مظلوموں کا ساتھ دو۔ اس جگہ سے چلو، جلدی بھاگو یہاں سے، جلدی چلو۔ نہیں نہیں نہیں، میں اس کی بات نہیں سنوں گا۔ امیر، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی کہ آپ ان قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ اس میں برائی کیا ہے جبکہ آپ نے حسین ابن علی کو قتل کروا دیا ہے؟ وہ مجھے کسی اور چیز کے بارے میں کہے، مگر معاف کیجیے، کیا بات ہے؟ رومیوں نے سرحدوں پہ حملہ کر دیا ہے۔ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں روم پہ حملہ کر دوں؟ رومیوں نے سرحدی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور وہاں گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ امیر المومنین، اس کو یہاں سے لے جاؤ، مجھ کو اس سے زیادہ ضروری کام انجام دینے ہیں۔ مگر جناب، خاموش، تم جاؤ، جو میں نے کہا وہ کرو۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اس نے ہمارے فوجی کو قتل کیا، ہم اسے مار دیں گے۔ صبر کرو شمر، رک جاؤ۔ اگر ابن زیاد نے ہمیں قتل کرنا ہوتا تو وہ تم سے پہلے ہم کو قتل چکا ہوتا۔ اس نے صرف اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے تمہارے سپاہی کو قتل کیا ہے۔ مجھے قتل کرو۔ رک جاؤ، انہوں نے کچھ نہیں کیا، قتل کی سزا مجھے دو۔ تم لوگوں کے کتنے مسائل ہیں؟ اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو یہ آگے اور فوجی ماریں گے۔ تم اپنے فوجیوں کو ہم پہ سے ہٹا لو ابن جوشن، کیونکہ مصائب اور دکھ دینے کے لیے تم اکیلے ہی کافی ہو، سمجھ؟